میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ درس میں سورہ یونس اختتام پذیر کی، اور آج انشاءاللہ العزیز 11ویں سپارے کے اختتامی مراحل میں ہیں، اور آج سورہ ہود کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ سورہ ہود کے حوالے سے اس کا مختصر سا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ ہود قرآن کریم فرقان حمید کی ان صورتوں میں شمار کی جاتی ہے جن کو مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس صورت مبارکہ کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہوا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں 3 آیات کا نزول مدینہ شریف میں ہوا، اور اس کے علاوہ یہ طویل صورت جو ہے اس کا نزول مکہ شریف میں ہوا۔ اس صورت مبارکہ کے اندر 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود 10 رکوع پر اور 123 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ہود کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کے مضامین کیا ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا اہم معاملات بیان فرمائے۔ اس سورت کے اندر قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل کو ثابت کیا گیا، آسمان اور زمین میں موجود جو اشیاء ہیں ان کی منفعت کو بیان کیا گیا، اور اس سے مقصود نیک اور گناہ گار شخص کی شخصیت میں امتیاز پیدا کرنے کا بیان کیا گیا۔ مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا کہ مومن مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر شکر، جبکہ کافر نعمت ملنے پر غرور و تکبر کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں مایوسی اور ناشکری کرتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اہم معاملہ اور بھی زیر بحث ہے۔ ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، حتیٰ کہ دین قبول کرنے میں بھی ہر ایک کی فطرت جدا گانا ہے۔ اگلا مضمون جو اس صورت مبارکہ کے اندر ہم دیکھیں گے، میں اس کے اختصار سے مضامین پر روشنی ڈالا ہوں۔ کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور انبیاء سابقین کے واقعات کو بیان کرنا بھی اسی لیے اس صورت میں ہمیں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس صورت میں جن انبیاء سابقین کا تذکرہ کیا گیا ان میں حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے مہمان فرشتوں کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی ان اقوام کے واقعات کو بیان کرنے سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے، دین میں استقامت کا بیان ہے، نماز کو اپنے اوقات پر قائم رکھنے کا بیان ہے، اور دین کی دعوت سے اعراض کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ کل ملا کے 9 مضامین ہیں جو اس سورت کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیے گئے، اور ہم ابھی سورہ یونس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات سے ہے، اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں،
اور اس کے بعد آتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات حکمت بھری ہیں، یعنی کہ اس کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ان میں انسان کے لیے منفعتیں ہیں اور انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو سمیٹنے کا گویا کہ حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے احکمت کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس کی عبارت مستحکم اور پائیدار ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کوئی نقص، کوئی خلل نہیں ہے قرآن کی آیات میں، یہ ایسے ہی مضبوط ہے جیسے کوئی مضبوط اور پختہ عمارت ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کوئی کتاب یعنی آسمانی کتاب اور کوئی بھی شریعت اس قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ قرآن نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا ہے، پہلی قرآن آیات جو پہلی کتابیں ہیں ان کے احکامات کو منسوخ کیا، لیکن کسی شریعت کی آیات یا کسی شریعت کے احکامات قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتے، یہ تا قیامت نافذ العمل ہے۔ ثم فصلت، پھر انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا، یعنی صورتوں اور آیات میں جدا جدا مضامین آپ کو نظر آئیں گے، کہیں عقائد کا بیان ہے، کہیں احکام کا بیان، کہیں مواعظ ہے، کہیں واقعات، کہیں غیبی خبریں، ان میں یہ تفصیلات بیان کی گئیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں یا خوشی کی خبر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، پیچھے قرآن مجید کا ذکر کیا گیا کہ قرآن کی آیات حکمت بھری ہیں، خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی۔ اب قرآن کے مقصد پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر مامور کیا جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ اور بندے کو آپس میں ملا دینا۔ تو قرآن کریم کا مقصد انسان کو اصل میں عبادت کے اندر رہنمائی دینا ہے، اور قرآن کا اصلی مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس نے اللہ کی عبادت نہ کی وہ ناکام و نامراد رہا۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا کہ قرآن کریم کی آیات حکمت بھری ہیں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور لوگوں سے یہ فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کفر اور غیر اللہ کی عبادت کرنے پر قائم رہنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں بڑے دن کے عذاب کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، اور ہر شے پر قادر ہے۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ ان آیات میں اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ ہر انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں انسان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گزشتہ گناہ کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے سے توبہ کرو، اور جس نے اپنے گناہ سے پکی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کے سبب کسی پر رزق تنگ کر دیتا ہے اور وسعت رزق اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً رجوع کرے، توبہ کرے، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت پاتا ہے۔ جس شخص نے گناہ کیا اس کا دل اللہ کی طرف سے اطمینان نہیں پاتا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان اور تسکین عطا فرماتا ہے، جس سے وہ راحت پاتا ہے۔ تو گناہ کے اندر تکلیف ہے، ڈر ہے، خوف ہے، مشقت ہے، نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔
توبہ استغفار کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے، یعنی جس نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے سرخرو فرمائے گا، اجر و ثواب دے گا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، ابو العالیہ جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ جس کی دنیا میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے۔ ہر شخص کے ساتھ معاملہ اس کے حسب حال کیا جائے گا، کیونکہ اعمال کے مطابق جنت ملے گی۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی اور بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، اور اس طرح انسان نیکیوں پر دوام رکھنے والا بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اللہ کی طرف آخر کار تمہیں لوٹنا ہے، وہاں تمہیں نیکیوں اور بدیوں کی جزا اور سزا ملے گی۔ وہ ہر شے پر، جیسے دنیا میں تمہیں روزی دینے پر، موت دینے پر، موت کے بعد پھر زندہ کرنے پر، پھر ثواب و عذاب سب دینے پر قادر ہے۔ اگلی آیت ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن بھی ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، جب وہ اپنے دلوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ اس آیت کے 3 شان نزول بیان کیے گئے، جو مشہور ہے وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت اخنس بن شریک جو کہ منافق تھا اس کے لیے نازل ہوئی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی شیریں انداز سے گفتگو کرتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور عداوت میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کرتا، اور اپنے سینے میں عداوت چھپائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپا دی جاتی ہے۔ کپڑے کی ایک تہ اور دوسری تہ کے درمیان جب کوئی چیز چھپا دی جائے تو اصل میں یہ مثال دینے کا مقصد ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی مرض ہے، کوئی منافقت ہے اور اللہ کی نافرمانی کا داعیہ ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، سینہ جھکا کر بیٹھتے ہیں، سر نیچا کر دیتے ہیں، چہرہ چھپا لیتے ہیں، بڑی خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان لوگوں کے احوال پر مطلع فرمانے والا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کچھ لوگ تنہائی میں کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے تھے، یعنی رفع حاجت کے لیے کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر کوئی بندہ بشر نہ ہو، اور اپنی ازواج سے حق زوجیت کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف جھک کر پردہ کر لیتے تھے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کہ تنہا بھی زیادہ دیر بغیر لباس کے رہنا، برہنہ رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی حیا کرنی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنا سطر نہیں دیکھا، اور آپ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا فرمایا کرتے تھے، اور آپ اتنے باحیا تھے کہ غسل کرتے ہوئے بھی اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتے، جھک کر آپ نہایا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا، اور فرمایا کرتے تھے اس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہوا ہے۔ بحمدہ تعالیٰ 12ویں سپارے کی پہلی آیت کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے۔ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ ہود کی 6ویں آیت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کے مقام کو جانتا ہے، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ دابہ اصل میں کہتے ہیں 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانور کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں کے اندر مچھلیوں کی اقسام، دریاؤں کے اندر جتنی بھی نوعیت کے جاندار موجود ہیں، خشکیوں پر چلنے والے جتنے بھی جاندار موجود ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور ان کے رزق کا کفیل ہے، ان کا رزق پورا کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ ایک تحقیق کے مطابق آج بھی جو سب سے بڑا جانور ہے جس کو ہاتھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھی منوں کے لحاظ سے گھاس کھاتا ہے، اور اگر کسی انسان کو اس کو 2 وقت کا کھانا دینا پڑ جائے تو انسان کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ایسے جانور کا پیٹ بھرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوقات جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ان کا پیٹ بھی بھر رہا ہے، ان کی اقسام بھی جانتا ہے، ان کی نوعیتیں بھی جانتا ہے، ان کے کھانے کی اقسام کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا رزق پورا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ایک پتھر کو توڑیں، تو آپ نے ایک پتھر کو توڑا، اس کے اندر مزید ایک پتھر تھا، اور یہ پتھر ایک دوسرے کے اندر یوں موجود تھے جیسے پیاز کی ایک تہہ کے نیچے دوسری تہہ موجود ہوتی ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ کے حکم سے دوسرے پتھر کو بھی توڑا، اور دوسرے پتھر کو توڑنے کے بعد جب تیسرے پتھر کو توڑا، اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو بھی توڑیں۔ اس کے اندر چوتھا پتھر تھا، اور اس چوتھے پتھر کے اندر چھوٹا سا چیونٹی جیسا جاندار موجود تھا، جس کے منہ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود تھی جس سے وہ اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سنوائی تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو اس مقام پر بھی مجھ سے غافل نہیں اور میرے رزق کی کفالت کر رہی ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر جگہ پر رزق دے رہا ہے۔ دریاؤں کے اندر ہزاروں مچھلیاں اور بڑی بڑی مچھلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ جتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے رہا ہے انسانی استطاعت اور سوچ سے باہر ہے کہ اتنا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کرنے کی جگہوں کو جانتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مستقر سے مراد یہ ہے کہ بندہ جہاں پر دن رات گزارتا ہے، یعنی دنیا میں جو اس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ مستودع سے مراد ہے دفن کیے جانے کی زمین، کہ جہاں انسان کو مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی انسان نے جہاں جہاں جانا ہے، جہاں ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، رہنا ہے، اللہ ان جگہوں کو بھی جانتا ہے، اور جہاں مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو بھی جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مستقر سے مراد ماؤں کے رحم ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو موت آئے گی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے جو بعض مفسرین نے کی، مستقر سے مراد جنت یا جہنم ہے، مستودع سے مراد قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جنت میں بھی مقام جانتے ہیں، جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں بھی اس کا جو مقام ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد قبر کہاں پر ہوگی اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ اللہ نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ مبین کہتے ہیں بیان کرنے والی کو، ظاہر کرنے والی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر منقش علوم غیبیہ کہ کوئی کتنا جیے گا، کہاں تک جیے گا، کب مرے گا، کتنا رزق کھائے گا، یہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے لوح محفوظ کو دیکھ کر کسی انسان کی زندگی کے متعلق جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل بدر کے مقام پر کون سا کافر کہاں گر کر مرے گا، اور آپ نے ان کفار کی تعداد اور ان کے مرنے کے مقامات کو واضح کر دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر اللہ کے محبوب بندوں کی نظر رہتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے، میں اس کی تحریرات کو پڑھ لیتا ہوں۔ اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہیں گے یہ قرآن تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب جب زمین و آسمان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو دن کا تصور کیسے یہاں پر کیا جا سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھا،
ان تمام چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا تو پھر 6 دنوں کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ دن کا تعین سورج کے آنے اور جانے سے ہے، دن کے تعین کا معاملہ صبح اور شام کے ساتھ ہے۔ جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو پھر 6 دن کا معنی کیا ہوا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 ڈیوریشنز ہیں، 6 پیریڈز ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ بنایا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس طرح 7 آسمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان فاصلے کے ساتھ یہ 7 آسمانوں کا جو سفر ہے یہ 3500 سال کا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن زمین ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، زمین کی ایک تہ ختم ہوتی ہے، ساتھ دوسری تہ، پھر تیسری تہ، پھر چوتھی تہ، اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ آسمانوں میں گیپ ہے، خلا ہے، جبکہ زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کی پیدائش 2 دن میں فرمائی، یعنی 2 دورانیہ میں۔ یہاں پر میں نے پہلے بتا دیا کہ دن کی تعریف کیا ہے، یہاں پر ڈیوریشن ہے۔ اور 2 دن آسمان کے لیے اور 2 دن زمین کی پیدائش، اور 2 دن میں حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش کی گئی، اور 2 دن سے مراد اتنا ہی وقت ہے، ورنہ اس وقت دن تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا، اس سے مراد دورانیہ ہے۔ آگے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بین دلیل ہے کہ پانی کو بغیر کسی چیز کے کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اوپر اپنے عرش کو تخلیق فرمایا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، اور یہ عقیدہ اصل میں مجسمہ کا عقیدہ ہے۔ عرش کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جیسے تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ کائنات میں چیزوں کی تخلیق اور تغیر و تبدل اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ وہ جیسا تھا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہی رہے گا۔ وہ کسی جگہ کسی سمت میں منتقل ہونے سے پاک ہے، اس کے لیے اطراف اور سمتیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو عرش کی گفتگو کی گئی کہ اللہ کا عرش، یہ عرش کے لیے تعظیماً بیان کیا گیا، جیسے کہ مساجد کے لیے کہا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، یعنی مسجدوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی نسبت کی گئی وہ مسجد کی تعظیم کے لیے ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے۔ ایسے ہی وَعَرْشُهُ، اس کا عرش، یہ بھی یہاں پر بطور تعظیم بیان کیا گیا۔ یہ نہیں کہ وہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، استوا کا مطلب بھی بعض لوگ بیٹھا کرتے ہیں، یہ معنی بھی صحیح نہیں۔ ہم اپنے پچھلے گزشتہ دروس میں اس معاملے پر گفتگو کر آ چکے ہیں۔ 7 زمین و 7 آسمانوں سے اوپر پانی ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنا تصرف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ زیر تسلط ہے، کنٹرول میں ہے، جو اس کائنات پہ سب سے اوپر والی مخلوق ہے، یعنی عرش۔ اور عرش کے سامنے زمین و آسمان ایسے ہی ہیں جیسے کسی بہت بڑے ریگستان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ عرش کے سامنے زمین ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے ریگستان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو اور وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ تو اتنی بڑی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، تو زمین و آسمان پر تو بدرجہ عتم، اور اس کو ثابت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی زمین و آسمان میں جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے تمہاری آزمائش کی جائے۔ اصل میں بدبخت شخص کو جب دولت، اقتدار اور تصرفات حاصل ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی پر جری ہوتا ہے، اور جب کسی نیک شخص کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ان چیزوں کی حقیقت سے آشنا ہو کر عرض کرتا ہے یا اللہ یہ سب تیری ہی ہیں، اور ہم نے ایک دن لوٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ والا ان اخرنا عنہم العذاب الا امت معدودۃ لیقولن ما یحبس علی یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما كانوا بہ یستہزئون، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب دور کر دیں کافروں سے تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہی ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کفار سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو عذاب کی
وعید سنائی جا رہی ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ڈھیل کو یہ مت سمجھو کہ تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تمہیں ضرور عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرٍ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب وہ وقت تم پر آ گیا تو پھر تم چیخو پکار کرو کہ تم سے عذاب نہیں پھرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں کسی بندے پر دو خوف نہیں جمع کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا یعنی مجھ سے نہیں ڈرے گا تو قیامت کے دن میں اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انتہائی دور رہتے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بے حد مصروف رہتے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے مقربین پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ سب قیامت اس کی ہولناکیوں کو مشاہدہ کریں گے، البتہ مجھے صرف رشک اس پر آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا، جس نے قیامت کے احوال دیکھنے ہی نہیں۔ یہ لوگ سب سے زیادہ قابل رشک ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے قیامت کی سختیاں نہیں دیکھنی۔ اور اس کے بعد شیخ سری سکتی اللہ کے خوف سے کیا فرماتے تھے، کہا کرتے تھے میری خواہش ہے کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور جگہ انتقال کر جاؤں۔ لوگوں نے سوال کیا وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری قبر نے مجھے قبول نہ کیا تو میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف کی کیفیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا